السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب مومن قبر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی اس مردے کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ جان چکا ہے کہ یہ بخشش کتنی عظیم چیز ہے، اس قبر میں آنے سے پہلے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا کتنی بڑی دولت ہے، تو اس مردے کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے، سب سے پہلا تحفہ، کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا، ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ فرماتے، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تھا، وہ کہتے تھے، جب کوئی جنازہ دیکھتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے، سبحان حی الذی لا یموت۔ کیا کہتے تھے وہ؟ سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرماتے تھے، میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے، تو میں بھی جنازہ دیکھ کر کے یہی کہتا تھا، اس کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ سبحان الحی الذی لا یموت۔ ٹھیک ہے، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جنازہ جس صحابی کا پڑھا، ان کا نام حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ نماز جنازہ کی شروعات جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہوئی، لیکن فرشتوں نے ان کے جنازے کی نماز پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ اسلام میں جو نماز جنازہ کا وجوب ہے، یعنی فرض کفایہ ہے، اس کا حکم مدینہ شریف میں نازل ہوا ہجرت کے 9ویں مہینے کے اخیر میں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہلے صحابی حضرت اسعد بن زرارہ، ان سے پہلے جن کا انتقال ہوا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، سب سے پہلے انہی کا جنازہ پڑھا گیا، اور پھر پڑھنے والی ذات امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ، یعنی کوئی بھی ایک ادا کر لے محلے کا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، ورنہ جن کو خبر پہنچی اور کوئی نہیں آیا، سب گنہگار ہوں گے۔ ایک بھی اگر پڑھ لے گا تو سب کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض کی 2 قسمیں، ایک ہے فرض عین، جیسے 5 وقت کی نماز ہر کسی پہ ضروری، ایک ہے فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ، ایک آدمی اگر پڑھ لے تو سب بچ جائیں گے، اور اگر کوئی نہیں آیا تو جن کو خبر پہنچی ہوگی سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ وہ گنہگار ہوں گے۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، ایک آدمی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کیا ہوگا اس کا انکار کرنے والا؟ کافر ہوگا، کہ فرض کا انکار کفر ہے، تو نماز جنازہ کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ نماز جنازہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں بتائیے آپ؟ کون بول رہا ہے؟ ہاں، نماز جنازہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ سنت کتنی چیزیں ہیں؟ جی 2 چیزیں فرض کون کون سی ہیں؟ جی، اور جی، بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ بہت سارے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب تو جنازے میں اللہ اکبر کہتے ہیں اور وہ اللہ اکبر نہیں کہتے، پیچھے اگر کسی نے بھی ایک بھی تکبیر چھوڑی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، یعنی مردے کی بخشش ہو جائے گی، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ نماز جنازہ میں فرض ہے۔ اور 3 مرتبہ 3 سنتیں ہیں۔ اب 3 سنت یہ کیا کیا ہے؟ ثنا، پہلی تکبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسری سنت کیا ہے؟
درود شریف جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. تیسری سنت کیا ہے؟ جو ہم دعا پڑھتے ہیں بالغ مرد یا عورت کے لیے دعا خاص ہے، اور نابالغ لڑکے کا الگ لڑکی کا الگ ہے. ٹھیک ہے. یہ اب اس میں جنازے کی نماز کے اندر آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ 2 چیزیں جنازے میں کیا ہیں؟ فرض. 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض، اور قیام یعنی کھڑا ہونا بھی فرض ہے جنازے میں. اگر کوئی بیٹھ کر کے جنازہ پڑھے گا تو جنازے کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور 3 چیزیں سنت ہیں: ثنا، درود ابراہیمی یعنی درود شریف کوئی سا بھی. اگر کسی کو درود ابراہیمی یاد نہیں تو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہو. درود شریف اور میت کے لیے دعا. جیسے نماز میں کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے. تو اس طرح جنازے میں بھی کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی کیا ہے؟ افضل ہے. اصل میں درود ابراہیمی کو افضل کیوں کہتے ہیں؟ جب آیت درود نازل ہوئی نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے اسی طرح سے پڑھ کر کے بتایا تھا. تو ان کے مبارک کلمات ہیں تو اس لیے سب سے افضل ہے یہ. مقتدی نیت کس طرح سے کرے؟ میں نیت کرتا ہوں جنازے کی نماز کی. میں نیت کرتا ہوں کس کی؟ جنازے کی نماز کی. واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے. بھاری ہے کیا؟ امام کے پیچھے کھڑا ہے تو پیچھے کی نیت کرے گا، آگے کی نیت تو کرے گا نہیں. تو نیت کر لے پیچھے اس امام کے. اور دعا کس کے لیے کرنے آیا ہے؟ میت کے لیے. تو اس کے لیے میت کی اس کی دعا کی نیت کر لے. اور نماز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے واسطے. اور نماز کون سی ہے؟ یہ جنازہ کی. تو فجر کی تو نیت کرے گا نہیں، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ ترتیب بھی ضروری نہیں ہے. آپ دل میں اتنا رکھیں کہ میں جو ہے اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، اور یہ نماز جنازہ اللہ کے واسطے ہے، امام کے پیچھے ہے، اور جو ہے اس میت کے لیے میں دعا کے لیے یہ نماز ادا کر رہا ہوں. اتنا ہو گیا. اب زبان سے بھی بولنا ضروری نہیں ہے، آپ صرف اپنے دل میں ارادہ رکھیے، آپ کی نیت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیت کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ امام اور مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. کانوں تک ہاتھ اٹھائیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں. جیسے اللہ نماز میں بتایا تھا اسی طریقے سے یہاں پر بھی رہے گا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے کہاں باندھ لیں گے؟ ناف کے نیچے. ثنا پڑھیں گے. وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد میں وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ کا اضافہ ہوگا. نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اس کے بعد ولا الہ غیرک. اور جنازے میں وتعالی جدک کے بعد میں کیا پڑھایا جائے گا؟ وجل ثناؤک. ٹھیک ہے. پھر اللہ اکبر کہنا ہے نا، ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے بولنا ہے؟ ہاں، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنا ہے. امام صاحب ہوں یا مقتدی صاحب ہوں، کوئی سے بھی صاحب ہوں، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد پھر فوراً کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی. یاد ہے تو افضل، ورنہ کوئی سا بھی درود شریف چھوڑے نا، ہے نا، چھوڑے نا. اس کے بعد میں پھر کتنی تکبیریں ہو گئیں؟ 2 تکبیریں ہو گئیں. تیسری تکبیر پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کیا پڑھنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے نا. پھر دعا مکمل ہونے کے بعد چوتھی تکبیر فوراً کہنی ہے اللہ اکبر. اس کے بعد میں ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. چوتھی تکبیر کے فوراً بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے. بہت سارے لوگ دائیں طرف پھر دہنا چھوڑتے ہیں، بائیں طرف پھر تو بہنا چھوڑتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے چوتھی تکبیر ختم، دونوں ہاتھ چھوڑ دو، اب دائیں طرف سلام، پھر بائیں طرف سلام. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سنت طریقہ. وہ دائیں طرف پھیرا تو ادھر چھوڑا، بائیں طرف پھیرا تو بائیں چھوڑا، یہ نہیں ہے. بلکہ چوتھی تکبیر کے فوراً بعد جو ہے فرمایا کہ اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں. سلام میں جب سلام پھیریں گے تو میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کریں. یعنی السلام علیکم، تو آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ میت کو، مردے کو، جو حاضر ہیں ان کو اور فرشتوں کو. اب ایسے ہی جیسے اور نمازوں میں آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نمازوں میں بھی یہی حکم ہے نا، تو اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی یہی حکم ہے. ہاں، اب اور نمازوں میں میت کی نیت نہیں کرتے ہیں. اور جو نماز پڑھتے ہیں ہم مسجد میں، اس میں تھوڑی نا سلام پھیرتے کسی مردار کی نیت کر دیں کہ پیچھے مردہ ہے میں اس کو سلام کر رہا ہوں. لیکن نماز میں ہم فرشتوں کی نیت کرتے ہیں.
اور جو حاضر ہیں ان کی نیت کرتے ہیں تو جنازے میں ہم تیسرے کو بڑھا دیں گے. جو حاضر ہے ان کی نیت، فرشتوں کی نیت، اور ایک کس کی نیت؟ مردے کی نیت. ٹھیک ہے. بالغ مرد اور عورت کی دعا یاد ہے کسی کو؟ جی سنائیے. یہ تو جو ہے نابالغ وہ بھی مؤنث کی دعا ہو گئی ہے. ہاں جزاک اللہ، اللہم بارک، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. اللہم اغفر، اے اللہ بخش دے، لحینا ہمارے زندوں کو، ومیتنا اور ہمارے مردوں کو، وشاہدینا اور ہمارے موجود رہنے والوں کو، وغائبینا اور جو جنازے میں نہیں آئے ان کو بھی. جو ظاہر سی بات ہے جو نہیں آئے وہ غائب ہی تو ہیں. سنی کا جنازہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے، ہاں باقی کسی کا نہیں. وغائبینا اور جو غائب ہیں ان کو بخش دے. وصغیرنا چھوٹوں کو بخش دے. وکبیرنا بڑوں کو بخش دے. وذکرنا ساتھ میں پڑھیے، میں سے ترجمہ نہیں بتا رہا آپ کو. وذکرنا اور ہمارے مردوں کو بخش دے. وانسانا اور ہماری عورتوں کو بخش دے. اللہم من احییتہ منا، اے اللہ ہم میں سے جو زندہ ہے، فاحیہ علی الاسلام اس کو اسلام پر زندگی عطا فرما. ٹھیک ہے، جو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندگی رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو موت دے اس کو کس پر موت دے؟ جس کو زندہ رکھ اس کو کس پہ زندہ رکھ؟ جس کو موت دے اس کو کس پہ موت دے؟ ایمان پہ دے. کتنی بہترین دعا ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ کس کی دعا ہو گئی؟ مرد اور عورت جو بالغ ہیں. اب اگر نابالغ ہو تو لڑکے کا الگ ہے، لڑکی کا الگ ہے. ٹھیک ہے. لڑکے کا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ لڑکے کا ہے. اور لڑکی کا سیم ہے، ہو کی جگہ ہا کر دینا ہے. اللہم اجعلہ لنا فرطا تھا نا لڑکے میں، تو لڑکی میں اللہم اجعلہا لنا فرطا. اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وذخرا وجعلہا لنا شافعا ومشفعا. یہاں ہر ہے، اس میں کیا ہے؟ وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اخیر میں الف ہے، اس سے پہلے دو زبر. اور لڑکی والے میں شافعتا ومشفعا، کیونکہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. یہ دعا آپ یاد کریں. جوتا پہن کر کے بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لیکن اگر جوتا پہن کر کے جنازہ پڑھے گا تو جوتے کا اور زمین کا دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے. سمجھے؟ اب جوتا سے مراد جوتا چپل دونوں آ گیا، اب چپل کا الگ سے نہیں بتایا جائے گا. تو اگر پہن کر کے نماز پڑھے گا تو دونوں کا پاک ہونا کیا ہے؟ زمین کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جو پہن کے پڑھ رہا ہے اس کا بھی کیا ہونا ضروری ہے؟ پاک ہونا ضروری ہے. اور فرماتے ہیں اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر کے پڑھیں، یعنی اگر جوتا یا چپل اتار کر کے اس پہ کھڑے ہو کر کے پڑھا تو جوتے کا جو نیچے کا تلوا ہوتا ہے نا، نیچے کا حصہ یا چپل کا، اس کا
اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. تو بہتر کس میں ہے؟ اتار کر کے پڑھنے میں. ہو سکتا ہے کچھ گندگی ہو تو کم سے کم نماز تو ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو اگر جوتا یا چپل پہن کر کے نماز پڑھا جنازے کی نماز، تو پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے دونوں کا. اب جوتے یا چپل کا اوپر کا تو پاک ہی رہے گا نا، ورنہ پھر آپ کے پاؤں میں گندگی لگے رہے گی تو آپ کی نماز کہاں سے ہوگی؟ بچتی ہے زمین اور جوتے یا جو ہے چپل کے نیچے کا حصہ، تو اگر پہن کر کے پڑھے گا تو اوپر کا تو ہر حال میں پاک ہونا چاہیے، جوتے چپل کا اوپر کا حصہ، ورنہ تو آپ کا پاؤں ہی گندا رہے گا. بچا نیچے کا حصہ اور زمین، تو اگر پہن کر کے پڑھے گا تو ان دونوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اگر ناپاکی لگی رہی نیچے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، یعنی اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی. اور اگر اس نے اتار کر کے پڑھا، چپل پہ کھڑا ہے، جوتے پہ کھڑا ہے، پہن کے نہیں رکھا ہے، تو اب اگر اس جوتے یا چپل کے نیچے نجاست رہی تب بھی نماز اس کی ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اتار کر کے پڑھا کیجیے. غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے. میت سامنے ہو تو نماز جنازہ مذہب حنفی کے اندر ہے. ٹھیک ہے؟ غائبانہ کوئی رہے امریکہ میں اور آپ یہیں سے جنازہ پڑھ رہے ہیں تو یہ جنازے کی نماز نہیں ہوتی. جنازے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے میت سامنے ہو. ٹھیک ہے؟ چند جنازے اگر ایک ساتھ میں آ جائیں تو کیسے ایک ساتھ سب کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رکھنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کو رکھیں، فوراً بعد اس کو رکھیں، پھر اس کے فوراً بعد اس کو رکھیں. ایسا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا والا جو پہلا جنازہ ہے تو اس کے بعد میں اس کو رکھیں تو اس کے پاؤں کے پاس سے اس کو رکھیں، پھر دوسرا جہاں پہ رکھیں دوسرے والے کے پاؤں کے پاس سے تیسرے کو رکھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ پکڑو اس کو ذرا سا. جیسے یہ جنازہ ہے پہلا والا، ٹھیک، اس کا سر ادھر ہے، پاؤں ادھر ہے، تو دوسرے کو ایسا بھی رکھ سکتے ہیں آپ، پھر اس طرح سے تیسرا، چوتھا. ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ پہلا جنازہ ہے، دوسرا جنازہ رکھنا ہو تو اس طرح سے، جہاں اس کا پاؤں وہاں اس کا سر. تیسرا رکھنا ہو تو اس طرح سے. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دونوں طرح سے رکھ کر کے ایک ساتھ، سب کے الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ساتھ میں سب کی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جنازے میں بہتر ہے کہ 3 صفیں لگا لیں. اگر ایک صف میں بھی ہو گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی جنازے میں 3 صفیں، یعنی جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی. اگر کسی کے جو ہے جنازے میں کچھ ہی آدمی ہیں، کل 7 ہی آدمی ہوں، تو فرمایا ایک امام بن جائے. تو 7 میں سے ایک امام بن گئے، بچے کتنے؟ 6. فرماتے ہیں اب پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائیں. پہلی صف میں کتنے کھڑے ہو جائیں؟ 3 کھڑے ہو جائیں. اب بچے کتنے؟ دوسری میں 2 کھڑے ہو جائیں. بچے کتنے؟ آخر میں کھڑے ہو جائے. اور جنازے میں پچھلی صف پہلی صف سے افضل ہوتی ہے نا، اور نماز میں پہلی صف آخری صف سے افضل ہوتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ جنازے میں آگے بھاگ کے جاتے ہیں اور نماز میں پیچھے بھاگ کے رہتے ہیں. نہیں، جہاں جو افضل ہے وہاں وہ نہیں حاصل کرتے ہیں. آپ اکثر دیکھے ہوں گے جنازے میں سب سے آگے آگے رہنے کی کوشش کرتے ہو. اصل میں مسئلہ وہاں کیا رہتا ہے جانتے ہو؟ وہاں منہ دکھانا رہتا ہے کہ اس کو پتا چلے کہ ہاں میں جنازہ پڑھنے آیا تھا. حقیقت ہے یہ. کوئی اللہ ماشاءاللہ میں سب کی نیت پہ شک نہیں کرتا. کوئی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جاتا ہوگا اپنے بھائی کے لیے کہ میں صرف اس کی مغفرت کی دعا کروں گا اس نیت کے ساتھ، ورنہ صرف رشتہ داری نبھانے کے لیے جاتے ہیں. اسی لیے جنازے میں آگے آگے بھاگ کے کھڑے ہوتے، کم سے کم چہرہ تو دکھ جائے اس کو کہ ہاں میں جنازے میں آیا تھا، میں تھا جنازے میں، اس لیے آگے آگے بھاگتا ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تم لاکھ آگے چلے جاؤ، پچھلا والا ہی افضل ہوگا. اس لیے پیچھے رہنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یہ جنازے کے حوالے سے مسئلہ ضروری تھا، اس کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیں. کوئی بندہ جنازے کی نماز ہو رہی تھی، 4 تکبیریں فرض ہیں نا، 4 مرتبہ اللہ اکبر. اب کوئی بندہ آیا جس کی تکبیریں چھوٹ گئی تھیں، وضو بنا رہا تھا، اب آیا تو اب ظاہر سی بات ہے رکا تو جائے گا نہیں اس کے لیے. ہم جنازہ پڑھ رہے تھے، 4تھی تکبیر یا 2 تکبیر 3 تکبیر یا 4 تکبیریں ہو گئی تھیں، تو فرمایا وہ نماز میں شامل ہو جائیں، اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے. اور اگر یہ ڈر ہے کہ دعا وغیرہ پڑھے گا تو پوری کرنے سے پہلے جنازے کو اٹھا کر کے چل دیں گے، تو فرماتے ہیں کہ وہ جو بعد میں آیا صرف تکبیر کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے؟ جیسے وہ آیا اور ابھی آیا تھا کہ امام صاحب نے سلام جو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آ گیا ہو. ٹھیک ہے؟ امام نے 4تھی تکبیر کہہ لی لیکن سلام نہیں پھیرا تھا، فوراً نیت باندھ لے، 4 تکبیریں کہہ لے، دعا پڑھ لے. اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں 4 تکبیروں کے بعد میں جو دعائیں وغیرہ ہیں اگر میں پڑھوں گا
تو امام صاحب کی دعا ختم ہو جائے گی جو سلام پھیرنے کے بعد دعا ہوتی ہے, اور لوگ جنازہ اٹھا کر کے چل دیں گے تو وہ صرف کیا کہہ لے, 4 تکبیر. فرض ادا ہو گیا نا, کھڑا ہو گیا, فرض ایک ہو گیا, 4 تکبیر کر لے گا, فرض 2 فرض ہو گئے, سنت چھوڑ جائے گی, نماز جنازہ تو اس کی ہو جائے گی. لیکن نا, تو اگر کبھی اس طرح کے معاملات آئیں تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پیدائشی اگر کوئی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز میں دعا پڑھیں گے نابالغ والی. جیسے کوئی 60 سال کا ہے, پاگل تھا, وہ پیدائشی پاگل تھا, یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہوا تھا. ایک پاگل اگر 25 سال کی عمر میں پاگل ہوا اور 60 سال کی عمر میں مرا پاگل پن میں, تو اس کی نماز جنازہ دعا بالغ والی پڑھیں گے. لیکن پیدائشی طور پر پاگل تھا یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہوا اور اسی پاگل پن میں مر گیا تو اس کے جنازے میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ نابالغ والی دعا پڑھی جائے گی. مردہ بچے کا حکم کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے حضرات اس میں بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو فرمایا گیا کہ مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہو, یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا, یعنی ماں کے پیٹ سے نکل رہا تھا تو اکثر حصہ اس کے جسم کا آ رہا تھا تو وہ زندہ تھا, پھر مر گیا تو فرماتے ہیں اس کو غسل کفن دیں گے, نماز پڑھیں گے. ورنہ اگر اکثر حصہ نہیں نکلا تھا ویسے ہی نہلا کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے گا, اس کے لیے سنت کے مطابق غسل کفن نہیں ہے. اب یہ اکثر حصہ کیسے سمجھیں گے؟ تو فرمایا بچہ 2 طرف سے نکلتا ہے, یا تو سر کی طرف سے نکلے گا یا پاؤں کی طرف سے. فرمایا سر کی طرف سے اگر بچہ ماں کے پیٹ سے آ رہا تھا تو اکثر کی مقدار سر سے لے کر کے سینے تک ہے. تو اگر بچہ سر کی طرف سے ماں کے پیٹ سے آ رہا تھا اور سینے تک نکل چکا تھا, یعنی اس کا اتنا حصہ جو ہے ماں کے پیٹ کے باہر تھا, اتنا حصہ دنیا میں آ چکا تھا, تو فرماتے ہیں اب اگر اس کا اتنا حصہ باہر آ چکا تھا تو اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, اس کو جو ہے نہلایا بھی جائے گا, اس کو کفن بھی دیا جائے گا. لیکن اگر اس سے کم حصہ نکلا تھا تو اب اس کو یوں ہی لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے گا, نہ نماز جنازہ, نہ غسل, نہ کفن, بس یوں ہی کپڑے میں لپیٹنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور پاؤں کی طرف سے اکثر حصہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں پاؤں کی جانب سے اکثر کی ہی مقدار کمر تک کے ہے. یعنی اگر بچہ پاؤں کی طرف سے ماں کے پیٹ سے نکل رہا تھا اور اگر کمر تک نکل کر کے آ گیا تو اب اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی, اس کو غسل کفن دفن سب ہوگا. لیکن اگر اس سے کم نکل کر کے آیا تھا, ابھی کمر اس کا ظاہر نہیں ہوا, تو اس کو یوں ہی لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں جو لوگ ہیں دائی وغیرہ ان سے پوچھا جائے گا نا. ہاں, وہاں جو دائی وغیرہ ہوتی ہیں یا جو نرس وغیرہ ہوتی ہیں ان سے پوچھا جائے گا, وہ سب بتائیں گی. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گیا. اور ایک چیز, یہ تو جنازے کا مسئلہ ہو گیا کہ مردہ بچے کی جنازہ کب پڑھیں گے کب نہیں پڑھیں گے. فرمایا گیا کہ بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو یا کچا گر جائے, پیٹ میں ہی گر جائے. بہت سارے حضرات کا جو ہے چارج ہو جاتا ہے اور اندر ہی حمل گر جاتا ہے, بچہ رہتا ہے لیکن گر جاتا ہے کبھی کبھار. فرماتے ہیں کہ اس کا نام رکھا جائے, پھر بھی بچے کا نام رکھا جائے. فرمایا گیا کہ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو میرے خیال سے سب سے بہتر نام تو کائنات کے اندر محمد ہی ہے. میرے خیال سے کیا, میرے عقیدے کے حساب سے ہی ہے نا. اور سب سے زیادہ نام جو پایا جاتا ہے وہ محمد نام رکھ دیں, قیامت کے دن آپ کا وہ بچہ اٹھایا جائے گا. اور فرمایا گیا کہ نام محمد اگر بچوں کا رکھ دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا, مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ محمد کے باپ کو عذاب دیا جائے. یہاں وہ محمد نہیں لیکن اس بچے کا نام ہے, تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ محمد کے باپ کو عذاب دیا جائے. تو اللہ فرماتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نام محمد کی برکت سے اس کی بخشش کر دیتا ہوں. تو اس بچے کا نام محمد رکھتے. اگر کبھی گر بھی گیا, بچہ مردہ بھی پیدا ہو, تو اس کا نام ضرور رکھو آپ. اس لیے فرمایا گیا اس کا نام رکھنا چاہیے. جنازے کو کندھا دینا ثواب ہے. اور فرمایا 40 قدم لے کر کے چلے. 40 قدم, 40 کبیرہ گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے طریقہ؟ اب ہمارے یہاں تو آواز لگاتے چلتے 2 قدم چلو, 2 قدم چلو. تو 2 قدم لگایا تو کتنے قدم ہوئے؟ 4 ہی تو ہوئے نا. 2 قدم ادھر, 2 قدم ادھر, 4, 2 پیچھے, 2 ادھر, 8 قدم ہو گئے. اور کتنا قدم چلنے کا حکم ہے؟ 40 قدم. تو 2 قدم آواز لگانا بند کیجئے, 10 قدم کی آواز لگائیے. 2 قدم نہیں, 10 قدم. فرمایا گیا سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے, رائٹ سائڈ میں سر کے پاس میں, پھر
رائٹ سائڈ میں ہی پاؤں کے پاس، پھر بائیں سائڈ سر کے پاس، پھر بائیں طرف پاؤں کے پاس، اس طرح. یعنی داہنا دونوں مکمل کر لے پہلے 10. اب اصل میں تو آج تو وہ رکھتا ہی کندھے پہ کہ دوسرا پیچھے سے آگے اس کو ہٹا دیتا ہے. اصل میں وہ آواز لگانے والا گڑبڑ کر رہا ہے. وہ جو آواز لگائے نا 2 قدم چلو، تو وہ رکھتے ہی 2 قدم تو چل دیا نا ابھی، تو اب دوسرا آگے پیچھے سے ڈھکے لگا ہی وہ. اس لیے آواز صحیح سے لگاؤ تو کم سے کم ہو سکتا ہے طریقے پہ عمل ہو جائے. تو ابھی آواز کیا لگانا ہے؟ 10 قدم چلو. تو 10 ادھر کے آگے کے رائٹ سائڈ، 10 پیچھے رائٹ سائڈ، 10 بائیں طرف آگے سائڈ کے، اور 10 بائیں سائڈ کے پیچھے سائڈ کے. کتنے ہو کے جائیں گے ٹوٹل؟ 40 قدم ہو جائیں گے. تو 10 قدم چلو. چھوٹا بچہ ہے اس کا جنازہ ایک آدمی اٹھا کر کے چل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک کے بعد دیگر لوگ اس کو لے سکتے ہیں، کیونکہ اب اس کو تو کھاٹ وغیرہ میں لوگ نہیں رکھتے ہیں. کبھی کبھار تو چھوٹا بچہ رہتا ہے زیادہ جیسے، تو اس کو ہاتھ میں ہی لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، تو ایک کے بعد دیگر اس کو لے سکتے ہیں. عورتوں کو جو ہے نا جنازے کے ساتھ میں جانا بالکل منع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جب جنازے میں جاتے ہیں تو واپس آئیں تو اجازت لے کر کے آنا ہے. جو میت کے گھر والے ہیں، جیسے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا موجود تھا، یا اس کے جو ورثہ جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں، ان سے اجازت لے کر کے آنا ہے یا بغیر اجازت کے آنا ہے؟ ہمیشہ اجازت لینا ہے. فرماتے ہیں اگر صرف جنازے کی نماز ہوئی ہے، ابھی مردے کو دفن نہیں کیا گیا ہے، اور آپ کو آنا ہے تو اجازت لے کر کے آنا ہے. اور اگر دفن ہو چکا ہے اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ دفن سے پہلے اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی دفن کرنا باقی ہے نا. تو ابھی دفن کرنا باقی ہے اور آپ کو کوئی کام ہے تو آپ اجازت لے کر کے آئیں گے. اور دفن ہو چکا ہے مردہ، اب کوئی کام رہ نہیں جاتا ہے مردے کے تعلق سے، تو اب اجازت کی کوئی، جہاں ضرورت ہے وہاں اجازت ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اجازت نہیں ہے. دفن سے پہلے اجازت، دفن کے بعد میں اجازت نہیں ہے. شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، منہ بھی دیکھ سکتا ہے. صرف غسل دینے اور بغیر کسی چیز کے آڑے لگائے اس کو چھونا منع ہے. یعنی شوہر صرف بیوی کو چھو نہیں سکتا ہے، لیکن اگر کوئی، جیسے مثال کے طور پر اوپر سے کفن ہے، کبھی ضرورت پڑ گئی کہ شوہر بیوی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ لگائے کوئی صحیح کرنے کے لیے، اور بیوی کے جو ہے ہاتھ پر کفن ہے، تو شوہر اور بیوی کے جسم کے درمیان کپڑا آڑے ہو گیا نا، تو بغیر آڑے شوہر اپنی بیوی کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، ورنہ اس کو غسل بھی دے سکتا ہے اور اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ، غسل دینے کی اور بلا حائل، کیونکہ غسل دینے کے اندر اس کو جو ہے بغیر کپڑے کے چھونا پڑے گا، تو غسل دینے اور بغیر کپڑے کو چھونا منع ہے. ورنہ اس کے علاوہ قبر میں بھی اتار سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے اور اس کا منہ بھی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اگر کبھی ایسا پیش آ گیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر عورت کو غسل نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. نماز جنازہ میں کبھی کبھار تعداد بڑھانے کے لیے تاخیر کرتے ہیں لوگ. جمعہ سے پہلے جنازہ تیار ہے، جمعہ کے بعد پڑھیں گے تو پبلک نکلے گی تو زیادہ لوگ ہو جائیں گے. مکروہ ہے یہ. جنازے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور مکروہ وقت میں جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. اگر جنازہ پہلے سے موجود تھا اور اتنا تاخیر کیا کہ مکروہ وقت آ گیا تو جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن مکروہ وقت میں ہی جنازہ آیا تیار ہو کر کے تو اب مکروہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب مسئلے یاد رکھا کرو. میں ایک مرتبہ جنازہ پڑھانے گیا تھا نوپاڑے میں، ویسے تو ہم کم ہی جاتے ہیں یہاں سے. جنازہ پڑھانے گیا تھا تب مکروہ ٹائم پہ میں نے پڑھا دیا تھا. اب ہم تھوڑا بہت پڑھے لکھے تھے، پڑھا دیا تھا ہم نے. اب وہ کہتے حضرت جنازے کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا آپ دوبارہ پڑھ لیجیے اپنے سے. عالم اگر کوئی کام کرے تو آپ کو تو پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ یار انہوں نے کیا تو شاید ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہو. کہتے جنازے کی نماز ہے، سیدھا کہہ دیا جنازے کی نماز نہیں ہوئی. میں نے کہا آپ دوبارہ پڑھ لیجیے. پھر کیا کریں گے؟ میں تو نہیں پڑھانے والا. تو اگر جنازہ مکروہ وقت میں ہی آیا تیار ہو کر کے تو اب مکروہ نہیں ہے. اور مکروہ بھی کون سا ہے؟ جنازے کی نماز ہو جائے گی، ناپسند ہے اتنا تاخیر. جیسے غروب آفتاب کا وقت مکروہ وقت ہے، اب عصر میں آ گیا تھا جنازہ،
رکھا رہا انتظار ہوتا رہا، فلاں صاحب کا، فلاں حاجی صاحب کا، فلاں غازی صاحب کا، فلاں شہید صاحب کا انتظار ہوتا رہا کہ وہ آئیں گے تو نماز پڑھیں گے، سیٹھ صاحب آئیں گے تو یہ صاحب آئیں گے. اب مکروہ وقت آ گیا تو یہ ناپسند ہے. سمجھے؟ نماز تب بھی ہو جائے گی لیکن ناپسند ہے. اور اگر مکروہ وقت میں ہی جنازہ آئے تو مکروہ بھی نہیں ہے، نماز بغیر کراہت کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ سب مسئلے کو یاد رکھا کریں. نماز جنازہ سے پہلے ایک اعلان لازمی اپنے اوپر کر لیں. جس کا بھی نماز جنازہ آپ پڑھیں تو ان کے جو رشتہ دار ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جنازے کی نماز سے پہلے، اس لیے کہ جنازے میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اگر کسی کا حق باقی ہوگا تو بخشش نہیں ہوگی. اس لیے جو جیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا کھڑا ہو جائے، کسی کے بھائی کا ہے تو بھائی کھڑا ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ کھڑا ہو جائے اور یہ اعلان کریں کہ دیکھو یہ تو دنیا میں تھے، انسان یہاں غلطیاں بھی کرتا ہے، بہت سارے معاملات رہتے ہیں، اگر کسی کا حق انہوں نے لیا ہے تو یا تو معاف کر دے یا آ کر کے ہم سے لے لے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اب وہ تو جا چکا ہے، ایمان کے ساتھ گیا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنی چاہیے. یہ اعلان لازمی اختیار کر لو، یہ اعلان ہمارے یہاں ختم ہو چکا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، وصال سے پہلے حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کا مجھ پر کوئی حق آتا ہو وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، مجھ سے اپنا بدلہ لے لے. کافی آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ صفیں سیدھی کروا رہے تھے اور میں آپ جو ہے اپنی سواری پر سوار تھے، میں آپ کے پیچھے تھا، میں نے سوچا کہ میں اپنی سواری سے اتر کر کے آپ کے مبارک قدموں کو چوم لوں، تو میں اپنی سواری کو آپ کے قریب کر رہا تھا کہ آپ نے جو ہے ایڑ لگائی تو آپ کی چھڑی جو ہے میرے پیٹ مبارک پر لگ گئی تھی. آپ نے مجھے جو ہے یا رسول اللہ اس وقت آپ کی چھڑی میرے پیٹ پر لگ گئی تھی. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اپنا بدلہ لے لو. اب بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ کون لے گا؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. میرے آقا نے فرمایا خدا گواہ ہے میں نے جان بوجھ کر کے تمہیں نہیں مارا، لیکن پھر بھی تم بدلہ لو، لگ گیا تم بھی تو بدلہ لو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چھڑی لے کر کے آؤ، کیونکہ چھڑی لگی تھی. کہا چھڑی لے کر کے آؤ. اس وقت صحابہ کرام کا حال کیسا تھا؟ حضرت بلال حبشی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے چھڑی لینے کے لیے. سیدہ پاک نے سارا ماجرا پوچھا تو سیدہ پاک نے کہا کون ہے جو رسول اللہ سے بدلہ لے گا؟ جاؤ میرے ان دونوں شہزادوں کو لے جاؤ، حسنین کریمین کو، دونوں بچپنے کی عمر تھی. سیدہ پاک نے کہا ان دونوں کو لے جاؤ اور وہ بدلہ لینے والے سے کہہ دو کہ اگر مارنا ہی ہے تو میرے دونوں شہزادوں کو مار لے، میرے بابا سے بدلہ نہ لے. وہ آئے لے کر کے چھڑی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فاروق اعظم، پورا ایک واقعہ موجود ہے. وہ میرے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب بہتر ہو، اپنی جگہ پر رہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ میں چھڑی دی اور فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کا احسان ہم سب پر ہے، لیکن کیا درس دیا ہے. اس لیے جنازے سے پہلے اعلان کرو. جن کا سب سے زیادہ احسان ہے آج وہ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی ہے تو بدلہ لے لے اپنا. چاروں خلفاء آ گیا ہے، حسنین کریمین بھی آ گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں سے پیار کیا، سائڈ میں بٹھایا، ان کے ہاتھ میں چھڑی دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی چھڑی لگی تھی تو میری پیٹھ جو تھی وہ ننگی تھی، کپڑا نہیں تھا اس پہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اپنا کپڑا اٹھایا. جیسے ہی انہوں نے میرے آقا علیہ السلام نے کپڑا اٹھایا، وہ صحابی دوڑ کر کے حضور کے جسم مبارک سے لپٹ گئے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، پھر پتہ نہیں آپ کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. آج سوچا آپ کے جسم اقدس سے لپٹ جاؤں، اس لیے کہ جو آپ کے جسم سے لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی ہے، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی ہے. درس یہاں پہ میں صرف یہ بتانا چاہتا کہ یہ امام الانبیاء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا حق ہوتے لو لے. اس لیے میرے عزیزو آپ سب لوگ یہ لازم کر لو اپنے جنازے کے اندر کہ نماز سے پہلے، اس لیے کہ نماز میں مغفرت کی دعا کرنی، نماز سے پہلے کھڑے ہو کر کے اس کا باپ یا بیٹا یا بھائی کوئی بھی رشتہ دار یہ اعلان کرے اگر ان کا کسی کے پاس میں کچھ ہے انہوں نے لیا تھا تو وہ آ کر کے یا تو لے لے خدا کے واسطے یا تو معاف کر دے.
یا تو معاف کر دو، یہ چلے گئے دنیا سے، یا تو اگر معاف نہیں کرتے ہو تو آ کر کے ہم جو ہے ان کا حق ہم سے لے لو، یہ اعلان ضرور کرو آپ، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بخشش فرما دے۔ اور جنازہ اسی کا پڑھو جس کے عقیدے ٹھیک ہوں، سنی صحیح العقیدہ کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی وہابی، دیوبندی اور غیر مقلد اہل حدیث جتنے بھی باطل فرقے ہیں، عقائد جن کے خراب ہیں، اس لیے کہ ان کے عقیدے کفری عقیدے ہیں، ان کے نماز جنازہ پڑھنا حرام 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 ہے۔ اللہ نے نماز جنازہ تو پڑھنا دور کی بات ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یا رسول اللہ ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز نہ پڑھو۔ جنازہ نماز پڑھنا تو دور کی بات، اللہ فرماتا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہونا۔ تو اس بنیاد پر وہابی، دیوبندی، غیر مقلد اہل حدیث جتنے بھی باطل فرقے ہیں، اگر ان کے کفریہ عقیدوں کو جانتے ہوئے کہ یہ کافر تھا اور تم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بندہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تب تو تم خود کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جان رہے ہو نا کہ وہ کافر ہے، اور کافر کو جانتے ہوئے کہ کافر ہے، اب اس کو صحیح جاننا کیا ہے؟ گویا کہ تم نے کفر کو ہلکے میں لے، اور کفر کو ہلکے میں لینا ہی تو کفر ہے، کفر کو ہلکے میں لینا ہی کفر ہے، آپ نے اس کو ٹھیک جان لیا ہے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے دعا جائز ہے، جتنے بھی باطل فرقے ہیں، گستاخ رسول ہیں، ان کے لیے زندگی میں دعا جائز ہے، وہ بھی صرف اتنی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اللہ اچھے عقیدوں پر قائم کر دے۔ مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی بھی دعا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر وہابیہ دیابنا کیا جنازہ کی نماز پڑھتا ہے اس کو صحیح جانتے ہوئے کہ یہ کافر تھا، کفریہ عقیدے، بتاؤ جن لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، تو اب ہم اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے مسلمان جانتے ہوئے؟ ایمان تو جانے مصطفیٰ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، حضور کے بغیر تو ایمان نہیں ہے۔ حضور کا علم جانوروں کی طرح کہنے والا، اب ہم اس کو مسلمان جان کر کے نماز پڑھیں گے؟ اگر اس کے کفریہ عقیدوں کو جانتے ہوئے اس کا جنازہ پڑھتا ہے اور صحیح کہتے ہوئے کہ ہاں یہ صحیح ہے، تب تو یہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن رشتہ داری نبھانے کے لیے پڑھتا ہے، صحیح نہیں جانتا اس کو، تب بھی حرام ہے، تب بھی حرام ہے۔ لہٰذا یہ جنازے کی نماز کا طریقہ اور جنازے کے کچھ ضروری مسائل تھے۔ میرے عزیزو، ہمیں کسی سے کوئی خوف نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کی کوئی خوشامد نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی کو کوئی راضی نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، بس۔ اللہ اس کا رسول راضی ہے، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نماز جنازہ کس کی ادا کرنی ہے؟ سنی صحیح العقیدہ کی، جو میرے آقا کا غلام ہے ہم اس کی جنازے کی نماز ادا کریں گے، جو میرے آقا علیہ السلام کا نہیں ہم اس کی جنازے کی نماز قطعاً نہیں پڑھیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے بھی منع فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی صاف الفاظ میں حدیث پاک کے اندر فرمایا، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ ساتھ نماز 5 وقتہ نماز اور جنازے کی نماز الگ، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ فرمایا ان کے سلام تک مت کرو، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، ان کے ساتھ پانی مت پیو، بیمار پڑ جائیں تو عیادت نہ کرو، مر جائیں تو جنازے میں نہ جاؤ۔ اس قدر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخت الفاظ۔ اور یہ گمراہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، گمراہ وہ ہوتا ہے جو کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں میں سب سے نچلا طبقہ گمراہ کا ہے، اور یہ حضور نے گمراہ کے بارے میں کہا کہ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھو، اس کے ساتھ نماز نہ پڑھو، وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جاؤ، اس کو سلام نہ کرو۔ بتاؤ، گمراہ تو ابھی مسلمان ہے، اسلام میں مسلمانوں میں سب سے نچلا طبقہ ہے، اس کے بارے میں جب اتنا سخت حکم حضور نے فرمایا تو جو اسلام سے ہی باہر نکل جائے، جو کافر ہو گیا، وہابیہ دیابنا تو اپنے گندے عقیدوں کی وجہ سے کافر ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو کفر کا فتویٰ لگایا، ہندوستان ہی نہیں عرب کے بڑے بڑے علماء نے جو ہے ان کی کفریہ عبارتوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور یہاں تک کہ کہا کہ جو ان وہابیوں دیوبندیوں کے کافر جاننے کے بعد کہ یہ کافر ہیں، ان کے عقیدے بتا دیا گیا۔ بہت ساری ہماری عوام جو ہے صرف درود فاتحہ کا مسئلہ سمجھتی ہے، درود فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر عوام کو بتا دیا گیا کہ میرے عزیزو دیکھو ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اب جاننے کے بعد بھی اگر اس کے کافر ہونے میں کوئی شک کرے گا تو علماء نے فرمایا کہ وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے میرے عزیزو، خدا کے واسطے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ایمان سلامت ہے نا تو سب کچھ سلامت ہے۔
یار کائنات دنیا ہو یا آخرت ہو، سب کچھ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ سب کچھ حضور کی ذات ہے. معلوم یار حضور کے لیے سب کچھ قربان ہے. تو یہ تھوڑے چیزوں کے لیے نا اپنے ایمان کا سودا مت کیا کیجیے. اللہ اس کے رسول پر اپنا ایمان سچا رکھیے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرنے والا ہے. اور کامیابی بس حضور کی ذات سے ہی متعلق ہے. مر بھی جائیں گے تو کیا ہوا، ایمان کے ساتھ جائیں گے تو حضور کا دیدار تو ہوگا نا انشاءاللہ قبر میں، تو بس کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں جو ہے اپنے مسلمان صحیح العقیدہ بھائیوں کا نماز جنازہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی